السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصل یار۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ابو جہل کی زندگی کے حوالے سے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو اس امت کا فرعون بھی کہا گیا۔ آخر کیوں ابو جہل اسلام سے اتنی دشمنی رکھتا تھا؟ تو جاننے کے لیے بنے رہیں وصل یار۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن حشام بن مغیرہ بن مخزومی ہے، جس کو ابو جہل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام حشام اور ماں کا نام اسما تھا، جبکہ اس کو ابو الحکم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابو الحکم اس کی کنیت ہے، اور اس کی کنیت اس وجہ سے بھی تھی کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینہ سے 2 صحابیوں کو مکہ کے راستے پر بھیجا تاکہ وہ مکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور مسلمان ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہیں۔ لیکن جب یہ 2 صحابی مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور کچھ دیر یہ صحابی ایک کنویں کے کنارے رکے رہے۔ تو وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا، تو ابو جہل نے کچھ لوگوں سے پوچھا یہ 2 انجان لوگ کون ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ مسافر ہیں، لیکن ابو جہل کو اطمینان نہیں ہوا، اور ان صحابی کے جانے کے بعد ابو جہل نے خود جانچ پڑتال کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ 2 مدینہ کے جاسوس تھے۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ ابو جہل نے بتایا کہ ان 2 لوگوں کے اونٹ کی لید میں اس کھجور کے ریزے ہیں جو صرف مدینہ میں پائی جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مکہ والے ابو جہل کو ابو الحکمت یا ابو الحکم کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض لوگ ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سمجھتے ہیں، لیکن ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا رشتہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، اور ابو جہل کا دور دور تک عبد المطلب سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان سے ہیں اور ابو جہل مخزومی خاندان سے ہے، اور دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس کی کنیت ابو الحکم تھی، اور ابو جہل اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے انکار کرنے کی وجہ سے ابو جہل پکارا۔ تو ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ، جو ایک انتہائی بہادر، جرت مند اور طاقتور انسان تھے، آپ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا حضرت حمزہ کو بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہونے کی بھی خبر اس لونڈی نے دی۔ تو اس واقعے نے حضرت حمزہ کو چراغ پا کر دیا، اور ابو جہل کو آپ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا، تو حضرت حمزہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسکین ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، چچا جان، مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ تو غور کیجئے کہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کتنے سرشار تھے۔ تو یہ سب باتیں ابو جہل کی دشمنی اسلام کے خلاف ظاہر کرتی ہیں کہ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن گزرا ہے۔ اس کی دشمنی کا اندازہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سے ہوتا ہے کہ جب ابو جہل نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کیا، اور آپ ہی اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ کا خاندان اسلام لے آیا تھا۔ اور ابو جہل اس وجہ سے اسلام کا دشمن بھی تھا کہ اس میں تکبر اور غرور تھا، صرف مکہ میں اپنے منصب کو لے کر، کیونکہ مکہ کے مشرکین ابو جہل کو اس کی حکمت کی وجہ سے بہت عزت دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ اسلام لے آیا تو اس سے یہ منصب چھن سکتا ہے۔ جیسے حضور کے دور میں کچھ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا منصب چھن جائے گا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور یہ واقعہ ابو جہل کے تکبر اور ایمان نہ لانے کی وجہ کو بخوبی ظاہر کرتا ہے،
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ کے مظالم بڑھ گئے اور ان کی اذیتیں بڑھتی ہی چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے خاص یہ دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن الخطاب میں سے کوئی ایک عمر اسلام کو عنایت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ اسلام لے کر آئے، لیکن عمر بن حشام کو نہیں ہوا۔ مورخین اور مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی آدمی تھے اور انہوں نے بھی اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پر کئی ظلم ڈھائے تھے، لیکن ان کے اندر تکبر اور انا پرستی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دعوت اسلام قبول آپ نے نہیں کی تھی اس وقت تک تو وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی تو ان سے بڑا اسلام کا کوئی حامی نہ تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ابو جہل کے ایمان نہ لانے کی وجہ اس کا تکبر تھا۔ جیسا شیطان خود کو آدم سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھ کر برباد ہوا، اسی طرح ابو جہل کا بھی یہی ماجرا تھا، اور اسی کے چلتے ابو جہل نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے۔ لیکن جب اس کی تمام تر کوششیں ناکام رہیں تو اس نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس منصوبے کو اللہ ہی نے خاک پا کر دیا، اور مشرکین اور ابو جہل کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ مفسرین کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی 32 آیات ابو جہل کی مخالفت میں نازل ہوئی ہیں، اور اس منصوبے کے بعد مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے، اور 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی، جس کو ہم ایک اپنی ویڈیو میں پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اور جنگ بدر میں تاریخ دانوں کے مطابق ابو جہل کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اور مکہ والوں کی سربراہی جنگ بدر میں ابو جہل ہی کر رہا تھا، اور اسی جنگ میں ابو جہل مارا گیا۔ ابو اسحاق کی ایک روایت کے مطابق حضرت معاذ بن عمر بن جمو کی زبانی یوں بیان کرتے ہیں آپ کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو جہل تک کسی صورت پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں اسے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں طاق لگا کر اس کی طرف گیا، جو ہی موقع ملا میں نے اس پر تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ میں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑا دیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے میرے کاندھے پر تلوار ماری اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بازو لٹکنے لگا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسی طرح لڑتا رہا۔ دن گزر گیا اور میرا بازو اسی طرح لٹکتا رہا۔ جب تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اپنے بازو پر پاؤں رکھ کر انگڑائی لی اور اسے کاٹ پھینکا۔ میرے ضرب لگانے کے بعد وہاں معوذ بن عفرہ بھی پہنچ گئے اور ابو جہل زخمی پڑا تھا۔ اس نے بھی اسے تلوار ماری حتیٰ کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہا، تاہم اس کا سانس چل رہا تھا۔ اس کے بعد معوذ بے جگری سے لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق جب جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھاگ کے گئے۔ دیکھا تو وہ عفرہ کے بیٹوں کی ضربوں سے نڈال ہو کر آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ارے تو ابو جہل ہے؟ ساتھ ہی اس کی داڑھی کو بھی پکڑ لیا۔ تو وہ کہنے لگا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ہے جسے تم نے قتل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی گردن کاٹنے کا میں نے ارادہ کیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میرا سر گردن سے کاٹنا تاکہ میرا سر سب سے ممتاز دکھے، اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ سن کر ابو جہل کا سر قلم کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ لے کر گئے تاکہ ابو جہل کی لاش کو دکھا سکیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ تو دوستو، ویڈیو کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔